تو ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں آپ آ گئے ہیں تو آپ کو انہی سے بات کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات تمہارا کوئی کر سکتا ہوں میں، لیکن وعدہ خلافی کا اقرار کرو. تو انہوں نے جو ہے اقرار تو اس کا نہیں کیا. لیکن آداب دوستو، بہت دنوں سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے، بلکہ علامہ طاہر حسین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے واقعات سنایا کرتے تھے. آپ بھی سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا دیوبندی اور بریلوی مسلک کے درمیان. حقیقت میں بریلویوں کو شکست ہوئی، لیکن پورے شہر کے اندر بریلویوں نے فتح مبین کے اشتہار چسپاں کر دیے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ فتح مبین کے اشتہارات پہلے ہی سے چھپوا کے رکھ لیتے ہیں. اسی طرح کا کچھ واقعہ ضلع لکھیم پور کے قصبہ نگھاسن میں پیش آیا. جو اشتہار آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مولانا صاحب نے مجھے ارسال کیا اور معلوم کیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر وہیں کے مقامی ایک مولانا شاہد صاحب ہیں، انہوں نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کیا ہے. وہ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ اگر انصاف پسند ہوں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ میری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ضلع لکھیم پور کھیری کے تحصیل نگھاسن کے موڑا بزرگ میں جو ہمارے رضا خانی بھائیوں نے جو کچھ جشن فتح مناظرہ کے نام سے سوشل میڈیا پر پھیلایا ہے، یہ دراصل ان کی جہالت اور مکاری کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. دراصل بات یہ تھی کہ میں احقر محمد شاہد اور حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی تکونیا برسولہ کے رہنے والے، اور ہمارے دو تین احباب اور تھے گاؤں کے، ہم لوگوں سے ان بریلوی علماء کا علاقائی لحاظ سے ایک مباحثہ طے ہوا تھا، جس کا پس منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے پڑوس کی میں تحصیل نگھاسن اور اس سے کچھ آگے جھنڈی پڑتی ہے، وہاں کا موضع موڑا بزرگ، وہاں پر ہماری رشتہ داری ہے، وہاں ننہال ہمارا ہے. وہاں اتفاقاً ایک دن جانا ہو گیا تھا مہمانی میں، تو وہاں کا رہنے والا ایک مولوی عرفان مصباحی، جو مجھ سے پہلے سے واقف ہوگا غائبانہ طور سے، وہ اتفاقاً اس گھر میں آ گیا جہاں میں موجود تھا. ہمارے ساتھ میں ماسٹر زبیر صاحب بھی تھے، میں تھا، 2 لوگ تھے. وہ آیا، جب اس سے میرا تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ آپ تو تحصیل نگھاسن کے علماء کو چیلنج کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب آپ کے علماء نے کچھ زیادہ واویلا مچایا، ہنگامہ کیا، چیلنج کیا، تو احقر نے یہ بات کہی دی تھی کہ تحصیل نگھاسن کے علماء میں سے جس کی ہمت ہو تو ہم سے مقابلہ کرے. تو اگر تم اس کو چیلنج مناظرہ سمجھتے ہو تو تم سمجھا کرو. تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم آتے وہاں پہ، لیکن تم نے راہ فرار اختیار کی. تو وہ کہنے لگا کہ چلیے کوئی بات نہیں، میں آج یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے، آپ مل گئے ہیں تو آپ سے میرا مناظرہ ہو جائے. میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں، میں یہاں مہمانی کے لیے آیا ہوں، اگر تم واقعی نیک دل ہو اور تمہاری نیت بھی اچھی ہے تو میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، جب چاہو تب ہم علاقے کے علماء آپس میں بیٹھ کر کے اس موضوع پر بات کریں گے، تاکہ مسلمانوں میں پھیلے ہوئے انتشار و اختلاف کا خاتمہ ہو، اور تم بھی مدعی ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، اور ہمارا بھی دعویٰ ہے، ہمارا قرآن اور سنت کا معاملہ سب ایک ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے فیصلے اور جھگڑے اسی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے حل کر لیں. خیر اس نے جب زیادہ تنگ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جائیے، میں آپ سے بات کروں گا. بروقت اس نے فتح و رضویہ کی بات چھیڑ دی، تو کہا اس کے اوپر بات ہو جائے. تو میں نے کہا کہ لائیے میں ابھی ثابت کرتا ہوں. تو چونکہ میرے پاس موبائل میں اسکرین شاٹ موجود تھا، اور فتح و رضویہ کی وہ عبارت جس میں مولوی احمد رضا خان نے وہابیوں کا خدا اور دیوبندیوں کے خدا کے عنوان سے جو چیزیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ سونا، بہکنا، اونگنا، پاخانہ پھرنا، پیشاب کرنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا وغیرہ اس طرح کی مغلظات اس نے جو لکھی ہیں، اور بہانہ لیا ہے
کہ یہ عقیدے دوسروں کے ہیں، تو میں نے اس سے کہا یہ عقیدے ہرگز ہمارے علماء کے نہیں ہیں، تم اگر واقعی حق پر ہو تو ان عقائد کو ہماری کتابوں کے تحت ثابت کرو۔ دوسری بات یہ میں نے اس سے کہی کہ ایسا تو ہرگز نہیں کہ ہمارے اندر یہ عقیدے ہوں، فرض محال مان لو یہ ثابت بھی ہو جائیں تو بھی جس کو تم اعلیٰ حضرت اور مجدد مانتے ہو اس کی شایان شان یہ چیز نہیں ہے کہ وہ گالیاں جو دوسروں نے لکھی ہوں وہ اس کو نقل کر رہا ہے اور تم اسے اپنا جو ہے اس کو اعلیٰ حضرت مان رہے ہو۔ بہرحال اور اس سے باتیں ہوئیں اور وہ مولوی اس کے علاوہ اس نے اور اکٹھا کر لیا اپنے مولوی، اس کو 4 گھنٹے کا وقت ملا لگ بھگ، لیکن وہ خائب و خاسر ہوا، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا کہ جو ہے فتاوی رضویہ کے حوالے کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کتاب لاؤ میں دکھاتا ہوں، لیکن وہ کتاب نہیں لا سکا، تو مجھ سے کہا کہ آپ کتاب دکھائیے، اسے میں مانوں گا نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کتاب منگاتا ہوں، تو میں نے اپنے گھر سے کتاب منگوائی، 2 صاحب کتاب لے کے پہنچے وہاں، مفتی راشد صاحب اور ایک ان کے ساتھ میں اور ایک صاحب تھے۔ تو جب ان کو میں نے کتاب دکھا دی تو لاجواب ہو گئے، انہوں نے کہا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں اور میں اس کے لیے وقت چاہتا ہوں، آگے آپ سے بات کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری یہ شرط ہے کہ بات ہوگی لیکن علاقائی مولویوں سے ہی ہوگی، باہر کے لوگوں کو اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد اس نے فون سے رابطہ کیا، ہمارا ان کا معاملہ چلا۔ سوموار کا دن ہمارا ان کا طے ہوا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے ایک تحریر تیار کریں گے، اس کے مطابق پھر آگے کی کارروائی ہماری ہوگی۔ تو یہی بات سوموار کی ہماری طے تھی، ہم اسی تیاری میں تھے۔ پھر ہم کو خبر ملی کہ علاقے میں جس نے شہرت کی ہے کہ آج مناظرہ ہے، ہم نے رابطہ کیا، اس سے پوچھا تو کہا نہیں ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کہا ہے۔ پھر اس نے ہمارے رشتہ داروں کو استعمال کیا، ان سے کہا کہ آپ بات کرو اور کہو کہ جس طرح سے اس دن بات ہوئی تھی اسی انداز کی بات ہونا ہے، اور ان کو بلا لیجیے آ جائیں اور ہماری صلح صفائی ہو جائے۔ ہم کو یقین و اعتماد تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میرے رشتہ دار لوگ جو ہے بزن ہوں گے، تو میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں جانے کو تیار ہو گیا۔ وہاں جب پہنچتا ہوں تو وہاں پر جو ہے منظر کچھ اور تھا۔ وہاں پر وہ مولوی حضرات جن سے بات ہوئی تھی وہ غائب تھے، اور جو لوگ وہاں پر حاضرین تھے وہ بھی سب دوسرے نئے لوگ تھے، اور جو مناظرین کی حیثیت سے ان کے آئے ہوئے تھے وہ بھی نئے چہرے تھے۔ تو میں نے مطالبہ کیا کہ جو بات دی تھی اس کے مطابق کارروائی ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں آپ آ گئے ہیں تو آپ کو انہی سے بات کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بات تمہارا کوئی کر سکتا ہوں میں، لیکن وعدہ خلافی کا اقرار کرو۔ تو انہوں نے جو ہے اقرار تو اس کا نہیں کیا۔ جو مناظر آئے ہوئے تھے جس میں عمران مظہر برکاتی جو بریلی سے آیا ہوا تھا، اور کمال مصطفیٰ اظہری جو صغیر جوکھن پوری کا لڑکا ہے، اور تیسرا تھا اس میں فہیم اختر، مفتی فہیم اختر جو پرتاپ گڑھ سے آیا ہوا تھا، جو قاضی شہر اپنے کو بتا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اسی تحصیل نگھاسن کے رہنے والے ہیں۔ عمران برکاتی نے بتایا کہ میں گڈر پورہ گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور یہ کمال مصطفیٰ اظہری اس نے بتایا میں مڑیا گاؤں کا جو جھنڈی کے پڑوس میں ہے اس کو میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور فہیم اختر جو ہے اس کے تعلق سے معلوم ہوا کہ یہ نوگواں کا رہنے والا ہے۔ خیر ان لوگوں نے اس طرح کی جو ہے بات کہی۔ پھر ہماری ان سے بات چیت شروع ہو گئی، شرائط مناظرہ پر بحث ہوئی۔ پھر ہم نے ہر شرط ان کی قبول کی، اپنی شرائط تھیں وہ بھی فریقین کے اتفاق سے شرائط منظور ہو گئیں۔ چونکہ وقت رات کا ہو گیا تھا تو صبح کے لیے مجلس کا انعقاد ہونے کا فیصلہ ہوا کہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک ہماری جو ہے مجلس ہوگی۔ لیکن وہاں پر جو ہمارے ساتھ کے لوگ تھے، جب وہاں سے ہم لوگ ختم کر کے پروگرام نکلنے لگے تو ہمارے جو ساتھ کے لوگ تھے جنہوں نے باہر کا منظر دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ یہاں کا ماحول بالکل لڑائی جھگڑے کا تھا۔ لوگ جو اکٹھا تھے وہ طرح طرح کی گالیاں دے رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو آج پکڑ لو مار لو اس طرح کر لو، طرح طرح کی باتیں تھیں۔ جب ہم کو معلوم ہوئی اس طرح کی اطلاعات ملی تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم کو حفاظت سے یہاں بچایا ہے، نکالا ہے ہم کو، تو یہاں تو خیر نہیں آئیں گے۔ پھر صبح جب ہوئی تو میں نے اس کو فون کیا، یہ اس میں حافظ اخلاق ہے جو بیچ میں رابطے میں تھا، اس سے میری بات ہوتی۔ میں نے کہا کہ دیکھیے آپ مقام مناظرہ تبدیل کیجیے اگر ہمت ہو، اور کہیں اور ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تکیہ پوروا میرا جو گاؤں ہے، آپ یہاں آئیں، میں آپ سے حفاظت کا وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کے
جو لوگ ہوں گے ان کی جو حفاظت کی گارنٹی میری ہوگی، اور انہی شرطوں کے ساتھ اور اسی مبحث کے اوپر بات چیت ہماری ہوگی۔ لیکن اس نے انکار کیا اور آنے کو تیار نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ پھر اس نے فون پکڑا دیا منظر برکاتی کو۔ میری اس سے بھی بات چیت ہوئی، اس نے کہا آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جو ہے میں گھر پہ ہوں اپنے۔ تو کہا آپ کیوں آیا نہیں یہاں؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جگہ کو تبدیل کریں، وہ جگہ ہماری پرامن اور محفوظ نہیں ہے، آپ ہم کو سیکورٹی وہاں نہیں دے سکتے۔ اگر تمہارے ادھر ہمت و جرات ہے تو تکیہ پروا آ جائیے یا کسی اور گاؤں کا انتخاب کر لیجیے۔ لیکن وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ میں اس کو وائرل کروں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان تینوں لوگوں نے جو مناظر بن کے آئے تھے، ان کے دراصل ان کو اندازہ تھا کہ یہ جو علاقے کے مولوی ہیں اور مولانا اختر ہیں، مولوی شاہد ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر جرات و ہمت نہیں ہے۔ تو یہ اس پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنی کمال عیاری و مکاری کے ساتھ میں بریلی سے مناظر بلائے اور جھوٹ بول کر کے انہوں نے اپنا علاقائی ہونا ظاہر کیا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ صورتحال اصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ خیر یہاں پر لوگوں نے مجھ کو اور ہمارے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ وہاں گئے کیوں تھے؟ یہ صحیح بات ہے، ہم کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ و فریب اور دجل و فریب اور مکر و فریب میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ خیر الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی، لیکن ان کا جھوٹ آشکارا ہو گیا۔ ان کا جو مناظر اسلام مشہور ہے، یہ صغیر جوکن پوری، اس نے کمال بے حیائی کے ساتھ میں جو ہمارے اکابرین علماء کے بارے میں اور ہمارے مشہور مناظر حضرت مولانا طاہر گایاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو باتیں سطحی باتیں کی ہیں اس نے، تو یہ چونکہ ان کا پرانا وتیرہ اور ان کا ایک شاطرانہ چال ہوتی ہے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، اعتماد نہ کریں، اور صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔